بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی اور یہ بات سب جانتے تھے کہ جس دن ابا نے میرے رشتے کا ذکر چھیڑا اس دن رشتوں کی لائن لگ جائے گی، لیکن خود سے رشتہ مانگنے کی کسی میں جرت نہیں تھی، کیونکہ ابا کا بھی اپنے علاقے میں بڑا نام تھا۔ چاچا فوت ہو چکا تھا، اس کی زمینوں کا والی وارث صرف چاچا کا ایک ہی بیٹا تھا، اور ابا مرتے مرتے بھی وہ زمینیں اپنے نام لکھوانا چاہتا تھا۔ چاچا کے بیٹے کا جب دل چاہتا وہ ہمارے گھر آ جاتا اور اماں ابا کے پاس آ کر بیٹھ جاتا، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ابا کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ہمارے گھر میں کسی نوجوان لڑکے کو آنے کی اجازت نہیں تھی، اگر کوئی آتا تو دروازے سے اماں واپس بھیج دیتی۔ ایک چاچا کا بیٹا ہی تھا جو جب دل چاہتا منہ اٹھا کر آ جاتا۔ پھر ابا نے کچھ رشتہ داروں کو بیچ میں ڈالا اور چچا کے بیٹے سے میرا رشتہ پکا کر دیا، اور طے کیا کہ میرے رشتے کے بدلے میں وہ اپنی زمینوں کے 50 مربع ابا کے نام لکھوائے گا۔ وہ عقل سے معذور شخص تھا، کیا اعتراض کرتا، مگر میں حیران ہوتی تھی کہ ابا کی عمر 60 62 کے قریب تو ہوگی، اس عمر میں ابا 50 مربع قبر میں لے کر جائے گا۔ مگر شاید کچھ لوگوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، کیونکہ جتنی زمین ابا اس سے اپنے نام کروا رہا تھا اس سے زیادہ کا تو ابا اپنی زمینوں کا مالک تھا۔ میں خوب روئی پیٹی، مگر امی نے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ تو اپنے ابا کو اچھی طرح جانتی ہے، ایک بار زبان دے دی تو بس، اب اس گھر سے یا تو تیرا جنازہ اٹھے گا یا تیری ڈولی، فیصلہ تیرا ہے۔ میں نے بھی صاف اماں کو کہہ دیا، اماں یاد رکھنا میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، نہ تو میری ڈولی اٹھے گی اور نہیں میرا جنازہ۔ یہ کہہ کر میں سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آ گئی، اور اماں حیران و پریشان میرا منہ تکتی رہی۔ دن گزرنے لگے اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب ابا نے اعلان کیا کہ میری تاریخ رکھ دی گئی ہے۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی، نوکر چاکر سب بھاگ بھاگ کر اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ہماری حویلی کافی بڑی تھی، ہر کسی کو حویلی میں آنے کی اجازت تو نہیں تھی، لیکن چند ملازم ایسے تھے جو جدی پشتی ابا کی خدمت کرتے چلے آئے تھے۔ انہی میں ایک ملازم جگنو تھا جو خالہ طارق کا بیٹا تھا۔ جگنو کی گاؤں میں کپڑے کی دکان تھی، میں اکثر اماں کے ساتھ اس کی دکان پر جاتی رہتی تھی۔ میری شادی کے سارے جوڑے تیار کرنے کی ذمہ داری اماں نے اس کو دے رکھی تھی۔ مہندی کے رات جگنو مہندی کا جوڑا لے کر آیا تو اماں نے اسے میرے کمرے میں بھیج دیا۔ سلام دعا کے بعد کہنے لگا، بی بی جی، بڑی بی بی جی نے آپ کے پاس بھیجا ہے، ان میں سے جو لہنگا آپ کو پسند ہو۔ میں نے وہ سب لے کر ایک سائڈ پر رکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس کرسی پر بٹھا لیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں جانتی تھی ہمارا خاندانی ملازم ہے، آنکھ اٹھانے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ پھر میں تھوڑا اس کے قریب ہوئی اور انگلی سے اس کے چہرے کو اوپر اٹھا کر کہا، میری طرف دیکھ جگنو۔ اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے ایک ہاتھ اس کے دل پر رکھا تو اس کا دل اس قدر تیز دھڑک رہا تھا کہ میں خود حیران رہ گئی۔ پھر تھوڑی دیر کمرے میں خاموشی رہی۔ میں اٹھی اور سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، جگنو، تو جانتا ہے نا میرا باپ میری شادی کس سے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ کہنے لگا، جی بی بی جی، سب جانتا ہوں، بس زبان کھلنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ میں نے کہا، اچھا چل یہ بتا، میری خاطر کیا کر سکتا ہے؟ اس نے پہلی بار میرے چہرے پر نظر ڈالی اور بولا، آپ حکم کرے۔ کبھی کبھی انسان اتنا خود غرض ہو جاتا ہے کہ اپنی خواہشوں کے پیچھے وہ لاش سے بھی گزر جاتا ہے، اور میں بھی یہ سب کرنے جا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جو میں کرنے جا رہی ہوں اس کے بعد میرا باپ جگنو کو نہیں چھوڑے گا، مگر کیا کرتی، میں بھی اسی باپ کی بیٹی تھی جو اپنی لالچ کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنا رہا تھا۔ میں نے مہندی کا جوڑا اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور کہا، جاؤ واش روم میں جا کر یہ پہنو اور اپنے کپڑے اتار کر مجھے دے دو۔ چند لمحوں کے لیے اس نے کچھ سوچا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ مہندی والا جوڑا پہنے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میری ہنسی نکل گئی، پھر میں نے جلدی سے اس کی شلوار قمیض پہنی، سر پر صافہ باندھا۔ اس نے سائیکل کی چابی مجھے پکڑتے ہوئے کہا، ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو وہ کہنا چاہتا تھا وہ میں پہلے سے جانتی تھی۔
ایک لمحے کو میں تھوڑا اس کے قریب ہوئی اور پھر چند لمحوں بعد میں نے اس کے سر پر مایوں والا دوپٹہ ڈال کر الوداع کہا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ سائیکل کا تالا کھولا اور پھر اندھا دھند سائیکل بھگا دی۔ سائیکل چلانا میرے لیے کچھ مشکل نہ تھا، کیونکہ بچپن سے ہی حویلی میں ملازموں کے سائیکل اور موٹر سائیکل کھڑے ہوتے تھے جو میں وقت کے ساتھ ساتھ چلاتی رہتی تھی۔ اماں ابا نے کبھی منع بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ حویلی کے اندر مجھ کو ہر کام کرنے کی اجازت تھی۔ رات کا وقت تھا، اس لیے میرے لیے بھاگنا کافی آسان ہو گیا تھا۔ جانتی تھی کہ جیسے ہی میرے بھاگنے کی خبر ابا کو ملے گی، حویلی میں کوہرام بچ جائے گا اور ابا کے کارندے جیپ ایئر ڈالے لے کر مجھے ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوں گے۔ ایئر کی پٹری کے ساتھ ساتھ ہوتی ہوئی میں روڈ پر نکل آئی اور پھر ساری رات میں سائیکل چلاتی رہی۔ جب تھک جاتی تو رک کر زمین پر بیٹھ جاتی اور کچھ دیر بعد پھر سے چل پڑتی، یہاں تک کہ صبح کا اندھیرا نمودار ہونے لگا۔ میں بری طرح اب تک چکی تھی۔ میں نے قریبی مسجد میں پناہ لینے کا سوچا۔ مسجد میں گئی، وضو کیا اور امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کر دی۔ مردانہ کپڑے اور سر پر ساپا ہونے کی وجہ سے کسی نے خاص توجہ مجھ پر نہ دی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو امام صاحب اٹھ کر اپنے حجرے میں چلے گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑی اور کہا کہ مسافر ہوں، آپ کی تھوڑی مدد چاہیے۔ انہوں نے مجھے ناشتہ کروایا اور حال احوال پوچھنے لگے۔ میں نے جھوٹ بولنے کی بجائے صاحب ان کو بتا دیا کہ میرا باپ بہت بڑا زمیندار ہے، میں گھر سے بھاگ کر آئی ہوں۔ میرا باپ میری شادی اس شخص سے کرنے جا رہا تھا جس کو نہ پینے کی ہوش ہے نہ صفائی ستھرائی کی۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے تکیے سے ٹیک لگایا اور پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھلی تو امام صاحب باہر کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ مجھ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی پولیس والے سے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ میں سمجھ چکی تھی کہ مجھے پناہ دینا امام صاحب کی بس کی بات نہیں۔ میں نے بچی ہوئی ڈبل روٹی کے 2 پیس اٹھائے اور کھائے اور حجرے سے باہر نکل کر امام صاحب کو الوداع سلام کیا اور ان کا موٹر سائیکل اٹھا کر بھاگ پڑی۔ موٹر سائیکل کی چابی امام صاحب کے حجرے میں پڑی، میں نے دیکھ لی تھی۔ موقع غنیمت جانا اور موٹر سائیکل لے کر نکل پڑی۔ وہ پیچھے سے آوازیں دیتے رہ گئی۔ دن نکل چکا تھا، سڑک پر کافی ٹریفک موجود تھا۔ سڑک پر اب جگہ جگہ سائن بورڈ بھی نظر آ رہے تھے۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں لاہور پہنچ گئی ہوں۔ جس راستے پر اب میں چل رہی تھی یہ BRB نہر تھی۔ نہ جانے کتنی دیر میں BRB نہر کے ساتھ ساتھ چلتی رہی کہ اچانک نیند کی وجہ سے مجھے ایک جھٹکا لگا اور میں ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ میں تو بچ گئی تھی لیکن اس کی گاڑی کا کافی نقصان ہو چکا تھا۔ ارد گرد لوگ اکٹھا ہو گئے۔ میں نے چلتے وقت وہاں سے امام صاحب کا ہیلمٹ بھی اٹھا لیا تھا جو اس وقت میں نے پہن رکھا تھا۔ اس گاڑی والے شخص کو قطعاً اندازہ نہ ہوا کہ میں ایک لڑکی ہوں۔ اس کے ظاہر حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی سیاسی شخصیت ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے وہاں پولیس بلا لی۔ پولیس والوں نے مجھے تھانے چلنے کا کہا۔ آخر مجھے ہیلمٹ اتارنا پڑا۔ مجھ کو دیکھتے ہی وہاں کھڑا ہر شخص حیران رہ گیا۔ اس گاڑی والے شخص نے جب مجھے دیکھا تو مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا اور موٹر سائیکل تانے بھجوا دی۔ میرے پاس بھی کوئی اور چارہ نہ تھا، خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ لاہور میں مجھے اپنے فارم ہاؤس پر لے آیا جو کہ کئی کنال پر پھیلا ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے 2 ملازمہ کو بلایا اور انہیں تاکید کی کہ میرا خاص خیال رکھا جائے۔ تھوڑی دیر بعد بہت عمدہ قسم کے کھانے ٹیبل پر لگ گئے۔ اس نے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر مجھے کمرے میں لے آیا۔ میں نے مختصر سی اس کو اپنی کہانی سنائی اور کہا کہ میں بری طرح تھک چکی ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ پھر وہ مجھے وہاں چھوڑ کر خود چلا گیا۔ کچھ دیر بیڈ پر لیٹے اپنی آنے والی زندگی کا سوچنے لگی اور پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح ایک ملازمہ نے مجھے آ کر جگایا۔ وقت دیکھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ ناشتہ کیا۔ تھوڑی دیر ملازمہ سے گفتگو کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس شخص کا نام سیٹھ قمر الدین ہے جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سیٹھ قمر الدین بھی آ گیا۔ ساتھ میں اس کے ملازمہ نے کافی سارے کپڑے اٹھا رکھے تھے جو غالباً وہ کسی بوتیک سے خرید کر لایا تھا۔ کچھ دیر وہ میرے پاس بیٹھا رہا اور میری کہانی سننے لگا۔ مجھ کو اتنا اندازہ اب ہو گیا تھا کہ میں ایک مصیبت سے جان چھڑاتی اب دوسری مصیبت میں پھنس چکی تھی، کیونکہ یہاں سے بھاگنا ممکن نہ تھا۔ باہر چاقو چوبند پہرے دار کھڑے تھے۔ اب میں صرف اس سیٹھ کے رحم و کرم پر تھی، کیونکہ سیٹھ نے باتوں باتوں میں مجھے سنا دیا تھا کہ بھاگنے کی غلطی ہرگز مت کرنا، ورنہ باہر کھڑے پہرے دار سمجھ گئی نا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ بظاہر تو مجھے وہاں کسی چیز کی کمی نہ تھی، مگر بدلے میں جو قیمت مجھے ادا کرنا پڑی وہ بہت بھاری تھی۔
اس سیٹ کا جب جی چاہتا وہ آ جاتا اور میں آنکھیں بند کیے خاموش اپنے ماضی پر نظر دوڑانے لگتی۔ بس 6 ماہ بعد ہی اس سیٹ کا مجھ سے دل بھر گیا اور ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنے ایک دوست کے پاس صادق آباد بھجوا رہا ہوں۔ میرے بیوی بچے کچھ عرصہ کے لیے فارم ہاؤس پر آ رہے ہیں، اور پھر اس نے مجھے اپنے ڈرائیور کے ساتھ صادق آباد بھجوا دیا۔ صادق آباد جس شخص کے پاس اس نے مجھے بھجوایا، اس کا تعلق ایک بہت بڑے خاندان سے تھا، جس کا نام لینے لگے بھی لوگ 100 بار سوچتے تھے۔ وہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا، لیکن عادت و اطوار سب ویسے ہی تھے جیسے امیر بگڑے رئیس زادوں کے ہوتے ہیں۔ یہاں تو سب کچھ کھلے عام چلتا تھا، کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ کچھ عرصہ بعد میں نے اس شخص کی منت کی، دیکھو میں تمہاری ہر بات مان لوں گی، لیکن میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ پڑھا لکھا اور نوجوان ہونے کی وجہ سے آسانی سے میری بات مان گیا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ میرے پاس واپسی کا تو اب کوئی راستہ ہے بھی نہیں۔ بھاگ کر جاؤ گی تو کدھر؟ اپنے ابا کی حویلی میں جہاں سے میرا جنازہ اٹھنا یقینی تھا، اس نے مجھے کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ میری گریجویشن مکمل ہو گئی۔ اس سارے عرصے میں نے بہت بار کوشش کی کہ کسی طرح ہمارا رشتہ جائز ہو جائے۔ میری لاکھ کوشش پر بھی میں کامیاب نہ ہو سکی۔ وقت گزرتا رہا اور میں نے یونیورسٹی میں ایم اے انگلش میں داخلہ لے لیا، جو کہ میرے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ ایک دن یونیورسٹی سے لوٹی تو فارم ہاؤس پر افراتفری مچی ہوئی تھی۔ ہر بندہ سوگوار تھا۔ پتہ لگا کہ بڑے صاحب کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ مجھ کو بھی بڑا دکھ ہوا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر زمین پر گئے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیسے وہ بچہ ٹیوب ویل کی موٹر کے ساتھ لپٹ گیا اور آنن فنن اس کی موت ہو گئی۔ میں جب سے یہاں آئی تھی کبھی اس کے گھر نہ گئی تھی۔ اتنا ضرور جانتی تھی کہ اس کی بیوی بچے ہیں، مگر یہ سانحہ ایسا تھا کہ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے ڈرائیور کو کہا کہ مجھے ان کے گھر لے کر چل۔ پہلے تو وہ نہ مانا، کہنے لگا صاحب نے سختی سے تاکید کی ہوئی ہے، مگر جب میں نے اس کی بہت منت کی تو وہ مان گیا اور مجھے لے کر اس کے گھر آ گیا۔ گھر بہت بڑا تھا اور لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ گھر میں داخل ہوئی تو سب عورتیں مجھے دیکھ کر حیران ہونے لگی، لیکن موقع ایسا تھا کہ کسی نے زیادہ ادھم نہ مچایا۔ میں کچھ دیر اس کی بیوی کے پاس بیٹھی اور افسوس کر کے واپس آ گئی۔ کچھ دن بعد جب بڑے صاحب فارم ہاؤس پر آئے تو بہت رنجیدہ تھے۔ انہوں نے میرے وہاں جانے کا بالکل بھی برا نہیں منایا تھا۔ میں ایک بار پھر سے اس کوشش میں لگ گئی کہ کسی طرح وہ مجھ سے شادی کر لے، مگر بات اب بھی نہیں بن رہی تھی۔ 3 سال گزر گئے، دوبارہ اس کی قسمت میں شاید بیٹا نہ تھا۔ اب کی بار اس کی بیوی اور بچہ ڈیلیوری کے دوران ہی جان کی بازی ہار گئے۔ شاید قسمت اب کی بار میرے دروازے پر دستک دینا چاہ رہی تھی۔ اور پھر ایک دن جب وہ اوندے منہ بستر پر لیٹا تھا، آنسو سے رو رہا تھا، میں نے کہا دیکھو، جو چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس سے شادی کر لو، تمہارا سب غم دور ہو جائے گا اور اللہ پھر سے تمہیں بیٹے سے نواز دے گا۔ اب کی بار میری بات اس کے دل پر جا کر لگی اور پھر چند دنوں میں ہی اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ اللہ کی کرنی کہ پہلی بار ہی اللہ نے 2 بیٹوں سے نواز دیا۔ میرا پلڑا اب اس گھر میں بہت بھاری ہو چکا تھا۔ آج میرے 5 بچے ہیں۔ میرے شوہر سب ان برائیوں سے توبہ کر چکا ہے جو کبھی ماضی میں اس نے کی تھی۔ ایک بار لوٹ کر گھر کی خبر لی تو پتہ چلا کہ ابا ان 50 مربوں پر قبضہ کرتے کرتے ایک جھگڑے میں جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ مجھ کو بہت دکھ ہوا، لیکن ہر انسان نے اپنے عملوں کا پل پانا ہے۔ اماں سے کبھی کبھار ملنے جاتی ہوں، جس کا مجھے دیکھ کر ڈھیروں خون بڑھ جاتا ہے۔